سب سے پہلے آپ سب کو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا یوم پیدائش مبارک ہو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ان کا خواب تھا پروگریسو ٹالرنٹ پاکستان کا، وہ پاکستان ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ پائیں. ساتھ ہی پاکستان کی تمام مسیح برادری بلکہ تمام پاکستانیوں کو دنیا میں آج حضرت عیسیٰ کا یوم پیدائش وہ بھی مبارک ہو، کیونکہ وہ ہمارے لیے اتنے قابل احترام ہیں جتنے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے باقی تمام انبیاء. اب آتے ہیں جو سب سے بڑی خبر کل آئی، وہ تب آئی جب تحریک تحفظ آئین پاکستان نے یہ اعلان کیا اپنی 5-6 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد کہ وہ گورنمنٹ کی جو پرائم منسٹر کی تازہ ترین آفر تھی ڈائلاگ کی، اس کو قبول کرتے ہیں. اس سے بھی بڑی بات، انہوں نے کوئی پیش کی شرط نہیں رکھی اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ ڈائلاگ کریں گے. اور اس کے بعد یہاں تک بھی بات ہے کہ سب کا خیال تھا کہ ایک طرف پی ٹی آئی کہتی ہے ڈائلاگ نہیں ہوگا، اور علیمہ بی بی نے کہہ دیا کہ اگر کوئی ڈائلاگ کرے گا تو عمران خان کا ساتھی نہیں ہے. تو وہی بھی کہا گیا کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے اس بات کا ذمہ بھی اٹھایا کہ جو بھی اگر میثاق بنتی ہے نئی گورنمنٹ کے ساتھ، اس پہ وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ عمران خان صاحب کی رضامندی لیں گے، ان کا سگنیچر بھی لیں گے. لیکن مکس میسیجنگ بھی ہو رہی ہے. آج شام کو تقریباً 4:30 بجے شام کو جو پی ٹی آئی آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس میں ایک ہی میسج آیا، ایڈریس کیا ہوا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کو، اور پھر ہے رستہ صرف ایک، مزاحمت اور مزاحمت. لیکن مکس بیانات بھی ہیں. وزیر سہیل آفریدی صاحب نے اپنے آبائی علاقے میں کنونشن سے خطاب کر رہے تھے تو بڑی سخت تقریر کی، اور انہوں نے کچھ جملوں کا ادھار بھی چکا دیا. اور جب ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل شریف نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا تم ہو کون، اس کا بھی اپنی سپیچ میں جواب دیا کہ جب میں چیف منسٹر بنا تو انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، تو میں پوچھتا ہوں تم ہو کون. اس کے علاوہ اور بھی بہت سخت باتیں ہوئیں. لیکن جب تمام باتیں کرنے کے بعد انہوں نے بھی کہا کہ عمران خان نے تمام اختیارات محمود اکرزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دے دیا ہے، اور ان کو کوئی فیصلہ بھی مفاہمت ہو یا مزاحمت ہم تسلیم کریں گے. کل بڑا انٹرسٹنگلی اس بیان کے آنے سے پہلے میں نے جب پروگرام اپنا کیا تھا خواجہ آصف صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. جب میں نے ان سے پوچھا کوئی بھی پاسبلٹی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی انڈائریکٹ ٹاکس بھی ہو جائیں عمران خان صاحب کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ، تو سنیں انہوں نے کیا کہا. کوئی پاسبلٹی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی لیڈرشپ یا عمران خان سے ڈائریکٹ چھوڑیں، کوئی انڈائریکٹ ٹاکس بھی ہو جائیں، کوئی پاسبلٹی ہے؟ وہ کم از کم اس ایشو کے اوپر جو ہے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. چیزیں جو ہے میرا اپنا خیال ہے کہ ان کا یہ گرے ایریے میں سے نکلنا، طالبان کے خلاف افغانستان جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے اس میں، وہ بلوچستان میں جو ہندوستان کر رہا ہے اس میں، ان تمام یہ نیشنل ایشوز ہیں، اس میں پی ایم ایل این کا کوئی تعلق نہیں ہے، کولیکٹیو ایشوز. اس پہ اگر وہ بلیک اینڈ وائٹ میں آ جائیں تو ہو سکتی ہے. اس پہ سٹینڈ لیں. That will be a good beginning. That will be a good beginning کہ جو نیشنل ایشوز جو ہیں ان کے اوپر جو ہے شناخت اپنی کرائیں. انہوں نے بھی کہا اٹ کین بی اے گڈ بگننگ، خاص طور پہ افغانستان اور طالبان اور افغان پالیسی کے اوپر، اینٹی ٹیررزم پالیسی پہ گورنمنٹ کے ساتھ چلیں. اور یہ پی ٹی آئی کا اس پہ بڑا سخت ایک سٹانس ہے، بیکاز وہ یہی کہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی کہتے ہیں کہ جی ہماری افغانستان پالیسی اور ہینڈلنگ جو ہے یہ دونوں غلط ہیں. یہ ایک بڑا کی پوائنٹ ہے. لیکن ایک بات تو ہے، ون ون سچویشن بن گئی ہے پی ٹی آئی کے لیے. اگرچہ ان کے جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ شاید یہ کہیں کہ دیکھیں یہ لمبے پڑ گئے ہیں، یہ اب آگے ہیں بات چیت پہ. میرا خیال ایک ون ون سٹروک ہے، کیونکہ اگر گورنمنٹ بلف کر رہی تھی بات چیت کی آفر میں، تو پی ٹی آئی نے بہرحال ان کا بلف کال کر لیا ہے. اور جو انہوں نے اپنی شرائط بھی رکھی ہیں وہ بڑی ڈویبل شرائط ہیں جس میں کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا. اور دوسری طرف پی ٹی آئی نے اپنی احتجاج کی پوری تیاری بھی کی ہوئی ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ جو شاہد خٹک صاحب ہیں وہ ٹوٹل ری ویمپ کر رہے ہیں اپنے یوتھ ونگ کو اور آئی ایس ایف کو، اور بڑی انٹیلیجنٹ موو بن رہی ہے کہ 50 سے 60 یونیورسٹیز ٹارگٹ کرو تاکہ وہاں جا کے بچوں کو موبلائز کریں. اگر ہر یونیورسٹی سے 500 600 بچہ بھی آ جائے تو بڑا زبردست قسم کا موومنٹ میں جان پڑ سکتی ہے. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان کے جو نئے لیڈر لگائے جائیں گے دونوں یوتھ کے اور انصافیہ اسٹوڈنٹ جو ونگ ہے اس کے بھی، شاید ان کو منسٹرز کا بھی درجہ دیا جائے تاکہ اگر وہ پنجاب میں اسلام آباد میں آئیں اسی موومنٹ کے چکر میں موبلائز کرنے میں تو اریسٹ کرنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے. پھر سہیل آفریدی صاحب فرائیڈے ٹو سنڈے لاہور جا رہے ہیں، پھر اچکزئی صاحب، راجہ ناصر عباس اور دوسرے بھی جائیں گے، پھر وہ کوئٹہ بھی جا رہے ہیں، کراچی بھی جا رہے ہیں. تو دوسری تیاری پوری ان کی ساری ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اب یہ کانفلکٹس میں ہوگا کیا.